السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توضیح المسائل، سبق نمبر 60۔ مختصر یہ ہے محتضر کے احکام جو شیعہ اثنا عشری محتضر ہیں، یعنی جان کنی کے عالم میں ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، اس کو قبلہ کی طرف کرنا مسلمان پر احتیاط واجب کی بنا پر لازم ہے، یعنی بصورت امکان احتیاط کی بنا پر اس کو اس طرح پشت کے بل لٹایا جائے کہ اس کے پیر کے تلوے قبلہ کی طرف ہوں، چنانچہ جانتا ہو کہ خود محتضر راضی ہے اور محتضر ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو قاصر ہیں، مثلا نابالغ بچہ یا دیوانہ نہ ہو تو اس کام کے لیے ولی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صورت میں ولی سے اجازت لینا احتیاط کی بنا پر لازم ہے، اور احتضار کی حالت میں خود محتضر پر قبلہ کی طرف رخ کرنا واجب نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ بصورت امکان محتضر اپنوں کو قبلے کی طرف کرے۔ بہتر ہے کہ جب تک میت کا غسل ممکن نہ ہو، بصورت امکان اس کو اس طرح پشت کے بل لٹانا چاہیے کہ اس کے پیر کے تلوے قبلہ کی طرف ہوں، اور غسل کے مکمل ہونے کے بعد بہتر ہے کہ اس کو اس طرح لٹائے جس طرح نماز جنازہ پڑھتے وقت لٹاتے ہیں۔ مستحب ہے شہادتیں 12 اماموں کا اقرار اور دوسرے قاعدے حقہ اس کے سامنے جو جان کنی کے عالم میں اس طرح تلقین کریں کہ سمجھ لیں، اور مستحب ہے اس چیزوں کی مرتے وقت بھی تکرار کرے، اور دعائے عادلہ کا پڑھنا بھی مناسب ہے۔ مستحب ہے اس دعا کو اس طرح مختصر کو تلقین کریں کہ وہ اللہم اغفر لی کثیرا من معاصیک واقبل منی یسیرا من طاعتک یا من یقبل یسیرا ویعفو عن الکثیر اقبل منی یسیرا واعف عنی الکثیر انک انت العفو الغفور اللہم ارحمنی فانک رحیم۔ اور کلمات فرج کو محتضر کے لیے تلقین کرنا مستحب ہے، اور اس سے مراد یہ دعا ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ محتضر کی آسانی کے لیے اس کے سرحانے سورہ مبارکہ یاسین اور سورہ صافات، سورہ احزاب اور آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی چند نویں آیات اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا مستحب ہے، بلکہ قرآن مجید جتنا ممکن ہو پڑھیں۔ مستحب ہے جن کی جان سختی سے نکل رہی ہو، اگر میت کو اذیت ہو تو جہاں وہ نماز پڑھتا ہو اسے لے جائیں۔ محتضر کو تنہا چھوڑنا اور اس کے شکم میں سنگین چیز کا رکھنا، اور منجب اور حائض کا اس کے پاس رہنا، اس طرح بہت زیادہ گفتگو کرنا، یہ گریہ کرنا اور کیا کرنا، صرف عورتوں کو اس کے نزدیک چھوڑنا مکروہ ہے۔ سبق نمبر 61 بھی کر لیتے ہیں۔ میت کی تجہیز، غسل، کفن، دفن سے مربوط مجموعی احکام۔ مرنے کے بعد مستحب ہے میت کی آنکھیں اور ہونٹ کو بند کریں، تھوڑی کو باندھ دیں، اس کے ہاتھ اور پیر کو پھیلا دیں اور اس کے اوپر ایک بڑا کپڑا ڈال دیں۔ اگر رات میں موت ہوئی ہو تو جہاں پر موت واقع ہوئی ہے چراغ جلائیں، روشنی کریں، اس کے جنازے میں شرکت کے لیے مومنین کو خبر کریں اور اس کے دفن میں جلدی کریں، لیکن اگر اس کے مرنے کا یقین نہ ہو تو انتظار کریں تاکہ مرنے کا علم ہو جائے، اور اگر حاملہ عورت کی میت ہو اور اس کے شکم میں بچہ زندہ ہو تو ضروری ہے دفن کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ اس کے پہلو کو چاک کر کے بچے کو نکالیں اور پہلو کو سی دیں۔ کسی بھی مسلمان کا غسل، حنوط، کفن، نماز اور دفن اگرچہ شیعہ اثنا عشری نہ ہو، سب سے پہلے اس کے شرعی
سب سے پہلے اس کے کیا کرنا ہے، ہم نے شرعی طریقے سے شرعی اثناء نہ ہو، سب سے پہلے اس کی شرعی ولی پر واجب ہے کہ وہ اس کے لیے میت کے ضروری ہے یا ولی خود ان امور کو انجام دے یا کسی دوسرے کو ان کاموں کے لیے مامور کرے۔ میت کی تجہیز یعنی غسل، کفن، حنوط، نماز اور دفن میت کو شرعی ولی کی اجازت سے انجام دیا جائے۔ اگرچہ کوئی ان کاموں کی ولی کی اجازت سے انجام دے تو ولی سے سقط ہے، بلکہ جن امور میں قصد قربت معتبر نہیں ہے، مثلا کفن، حنوط، دفن، اگر کوئی شخص ولی کی اجازت کے بغیر ان امور کو حکم شرعی کے مطابق انجام دے تو ولی سے ساقط ہو جائے گا اور دوبارہ انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جن امور میں قصد قربت معتبر ہے، مثلا غسل و نماز، اگر کوئی شخص ولی کی اجازت بغیر انجام دے تو کافی نہیں ہے۔ جس طرح ولی کی اجازت صریحی طور پر ہو سکتی ہے، اسی طرح غیر صریحی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا ولی کے عمل یا بات کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ اجازت دی ہے، اور اگر دوسرے طریقے سے یقین یا اطمینان پیدا ہو جائے کہ ولی کسی ایک یا کچھ شخص کے ذریعے میت کی تجہیز پر راضی ہے تو یہی کافی ہے۔ عورت کا ولی اس کا شوہر ہے۔ اس مقام کے علاوہ طبقات ارثہ کی ترتیب کے مطابق وارث میت کا ولی ہوگا، اور ہر طبقہ میں مرد عورت پر مقدم ہے۔ اس معنی میں مثلا پہلے طبقے میں ماں اور بیٹے، ان شرائط کے ساتھ جو بعد میں بیان ہو گئے ہیں، تو ولایت بیٹے کے لیے ہے، لیکن اگر بیٹا شرائط نہ رکھتا ہو تو ماں میت کی ولی ہے اور بعد والے طبقات تک نوبت نہیں پہنچے گی۔ اور اگر میت کا کوئی نزدیکی رشتہ دار نہ ہو یا اگر کوئی موجود ہو لیکن شرعی ولایت کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، مثلا دیوانہ ہو، تو حاکم شرعہ عادل مومنین کی ذمہ داری ہے، اور حاکم شرعہ اور عادل مومنین کے لیے میت کی تجہیز کے مقامات میں شرعی ولایت ثابت نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی میت بغیر شرعی ولی کے شمار ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ میت کے باپ کا اس کے بیٹے پر، دادا کا اس کے بھائی پر، چاچا کا اس کے ماموں پر مقدم ہونا اشکال رکھتا ہے۔ اسی طرح اس بھائی کا مقدم ہونا جو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے میت سے منسوب ہے، اور بھائی پر جو صرف باپ یا ماں کی طرف سے میت سے منسوب ہے، اور اس بھائی کا مقدم ہو جو صرف باپ کی طرف سے میت سے منسوب ہے، اس بھائی پر جو ماں کی طرف سے میت سے منسوب ہے، وہ بھی اشکال رکھتا ہے۔ پس ایسے مقامات میں احتیاط کے تقاضے کی رعایت ترک نہ کی جائے۔ اگر میت کے بعد سے زیادہ ولی ہوں، مثلا میت کے کئی بیٹے اور بھائی ہوں، میت کی تجہیز کے لیے کسی ایک سے اجازت لینی کافی ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ تمام اولیاء سے اجازت لی جائے۔ وہ لوگ جو میت کی تجہیز میں ولایت نہیں رکھتے ہیں، مندرجہ ذیل افراد ہیں: نابالغ بچہ، دیوانہ، اور وہ غیر حاضر شخص جو خود یا دوسروں کو میت کی تجہیز کے لیے مامور نہ کر سکتا ہو۔ مندرجہ ذیل مقامات میں ولی کی اجازت ساقط ہے، اور بقیہ مکلفین پر میت کی تجہیز واجب کفائی ہے۔ پہلی ہے کہ شرعی والی تجہیز میت سے مربوط کاموں کو انجام دینے سے خود یا دوسروں کے معین کرنے سے منع کرے۔ دوسرا ہے ولی غائب ہو اس طرح کہ اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو اور بعد کے مرحلے میں میت کے لیے کوئی شرعی ولی نہ ہو۔ تیسرا ہے ولی دیوانہ ہو اور بعد کے مرحلے میں بھی میت کا شرعی ولی ہو۔ تیسرا ہے میت کا کوئی شرعی ولی نہ ہو۔ اگر انسان ولی کے علاوہ کسی مخصوص شخص کو وصیت کرے کہ وہ خود اس کے مرنے کے بعد غسل دے یا کفن پہنائے، اس کی نماز پڑھے یا اس کو دفن کرے تو اس شخص کو قبول کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر قبول کیا ہے تو عمل کرنا ضروری ہے اور ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان ولی کے علاوہ کسی مخصوص شخص کے لیے غسل، کفن، نماز اور دفن کے لیے وصیت کرے کہ ان امور کی ولایت اس کے ذمہ ہے اور اس کی تجہیز کے لیے وہی سرپرست اور ذمہ دار ہے، چاہے ان کاموں کو خود انجام دے یا کسی کو
ان کاموں کے لیے منسوب کرے۔ احتیاط واجب ہے کہ وہ شخص وصیت کو اگر حد سے زیادہ سختی نہ ہو تو قبول کرے، مگر یہ کہ وہ شخص وصیت کرنے والے کی زندگی ہی میں وصیت کو قبول نہ کرے اور اس کے قبول نہ کرنے کی خبر بھی وصیت کرنے والے تک پہنچ جائے اور وہ انسان دوسروں کو وصیت کر سکے تو ایسی صورت میں قبول کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔